اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب روزے فرض کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جیسے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر کام کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں، یہ باہم 12-14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا، مشقتیں اٹھانا، یہ اس کا بے فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ہر کام کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، فرمایا اس کام کا فائدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب دیکھیں، جب لفظ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا، یہاں لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یا ایھا الانسان، لیکن نہیں، جہاں یا ایھا الانسان کہا جائے اس سے مراد تمام لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے، بندے تو سارے خدا کے ہیں، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن پیار دیکھیے اللہ نے اپنے جو نیک بندے ہیں، جو مومنین بندے ہیں، اللہ نے ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کام کہا جائے کہ بھئی یہ فلاں بندہ ہی کام کرے گا، فلاں بندے کی ڈیوٹی لگ جائے کہ تو نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اللہ اکبر، تو دوسرے بندے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوسرے بندے خاص نہیں ہوتے، لیکن جس کو کہہ دیا جائے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے کسی بے ایمان کو، کافر کو، مشرک کو، کسی مجوسی کو نہیں کہا، بلکہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیے پیار، دیکھیے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کہ کتنے پیار سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ مشقت نہ سمجھنا ایمان والو، اپنے اوپر کوئی مشقت نہ سمجھنا، کوئی بوجھ نہ سمجھنا کہ ہمارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ جو روزے رکھنا ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جو تم سے پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ تو روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے، محض میں نے پہلے بھی بتایا کہ بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ تم 12-14 گھنٹے بھوکے رہ کر ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہو، حلال کھانا بھی سامنے پڑا ہو تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو روزہ رکھنا یہ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، بندہ گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور علیہ السلام کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، میرے حضور نے فرمایا اے لوگو، روزہ یہ ڈھال ہے۔ فرمایا جس طرح جنگ کے اندر ایک جنگجو اپنی ڈھال کو استعمال کر کے آنے والے جو تیر ہیں ان سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اور تیر نیزوں سے، تلواروں سے اپنے آپ کو جو حفاظت کرنے کا آلہ استعمال کرتا ہے، فرمایا وہ ڈھال ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کے عذاب سے بھی جو تمہیں بچائے گا، جو ڈھال کا کام آئے گا، وہ روزہ ہوگا۔ یعنی روزے رکھو گے تو اللہ پاک کے عذاب سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا اللہ پاک نے ثواب مقرر کر دیا ہے، لیکن فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ پاک قیامت والے دن بندہ مومن کو عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت و شان کی بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کا جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو کوئی بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 700 گنا نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ بندہ جب عام دنوں کے اندر ایک فرض پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض کا ہی ثواب ملتا ہے،
لیکن فرمایا جب بندہ مومن رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ رمضان المبارک مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایک فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عظمت و شانوں والا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، ہمیں اس کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کے مطابق اس مہینے کو گزاریں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا روزہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اگر تم اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو تو فرمایا پھر تم روزے رکھا کرو۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر مبارک پر تشریف فرما ہونے لگے، ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آقا نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ اور جب خطبہ ختم ہوا تو بعض میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج خیر تو ہے، آج ہم نے دیکھا کہ کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے منبر شریف پر جب 3 قدم رکھے تو تینوں قدموں پر آپ نے آمین کہا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور رکھے کہ جس کی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان آیا ہو اور اس نے رمضان کو اس طرح نہ گزارا ہو کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا، یعنی اگر تو وہ رمضان کو اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ کی عبادات کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار کے، یا رسول اللہ اگر تو اس کی زندگی میں رمضان آیا ہو اور اس نے رمضان کو اچھے طریقے سے نہ گزارا ہو، اس طرح نہ گزارا ہو کہ اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میرے حضور نے فرمایا آمین۔ حضور نے فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پر میں قدم رکھنے لگا تو جبرائیل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور رکھنا کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ ہوں اور اس کے ماں باپ جس کی زندگی میں آئے ہوں، یعنی وہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم کے اندر یا جوانی کے عالم کے اندر پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تو فرمایا یا اللہ ایسا شخص بھی تیری رحمت سے دور ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا ہو، جس کی زندگی میں اس کو ماں باپ ملے ہوں اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو میرے حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے کی دعا یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، عرض کیا یا اللہ اس شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور رکھنا کہ جس کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا ہو اور وہ حضور پر درود نہ پڑتا ہو۔ تو یہ 3 دعائیں تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں رمضان آئے، ہماری زندگی میں اگر ہمارے ماں باپ ہمیں مل جائیں اور ہماری زندگی میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہمارے لبوں پر آئے یا ہم کسی سے بھی سنیں تو ہم درود پاک پڑھیں، اور اگر ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ مل جائیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر ہماری زندگی میں ہی رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آ جائے
تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ایسی ایسی عبادات کرنی چاہیے کہ جن سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور اسی طرح ایک اور بہت ہی میرے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر پر وہ بندہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھ کر جب افطاری کا وقت آتا ہے، یعنی جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے، جو کوئی بندہ اس وقت اللہ سے نیک اور جائز دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر عادل بادشاہ، جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے، فرمایا وہ جب بھی رب سے دعا کرتا ہے، نیک اور جائز دعا جب بھی رب سے کرتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، یعنی جس پر ظلم ہو رہا ہو، وہ جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہی فرماتا ہے، چاہے تھوڑی سی دیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان تینوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم آج کے مسلمان کو دیکھتے ہیں تو جب افطاری کا ٹائم، جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ طرح طرح کی مصروفیات میں مصروف ہو جاتا ہے، طرح طرح کے کاموں میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، مثلا افطاری کے لیے اپنا کھانا اکٹھا کرنا، کھانا بنانا یا اس طرح کے معاملات کرنا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جب افطاری کا ٹائم آئے، خواہ ایک کھجور اور ایک پانی ہی کیوں نہ میسر ہو، ہم اس کو سامنے رکھ کر جو بھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔